راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی اس مجلس میں چند بزرگوں کے اقوال آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے ہیں. شروع میں جو روایت پیش کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال روزی کا کمانا بھی فرض ہے فرائض کے بعد. جو اہم فرائض ہیں نماز وغیرہ جو اللہ کے احکام ہیں ان فرضوں کو ادا کرتے ہوئے ہر انسان پر حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. اس سلسلے میں پچھلے جمعہ بھی کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی. ایک اہم اور خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ اس وقت جن حالات سے مسلمان اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں حکومتوں سے کوئی امید رکھنا یہ بالکل ہی بیجا بات ہے. ہمیں خود ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے اور قوم کے ہر فرد کو کھڑا کرنا ہے. یہ میری بھی ذمہ داری اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں بہت سارے کام ہمیں اور آپ کو 70 سال پہلے سے کرنے تھے لیکن وہ کر نہ پائے جس کی وجہ سے آج ہماری اور آپ کی جو حیثیت ہے جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس وقت کم از کم اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس بات کی مجھے بھی اور آپ کو بھی کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف میں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہوں بلکہ ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرنا اس میں اپنا تعاون شامل کرنا یہ بہت ضروری ہے. چند بزرگوں کے 7-8 اقوال ہیں انہی کو گوش گزار کرنا ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت اسحاق الانصاری رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ مراشی کو دیکھا. وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں صف اول میں جگہ لینے کے لیے بھاگ رہے تھے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر لوگوں کو صف اول میں کیا ثواب ملتا ہے یہ معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں لڑائیاں کریں اور صف اول میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں تو اتنا ثواب ہے. تو وہ زمانہ تھا حضرت حذیفہ کا زمانہ. یہ بزرگ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں دین کی کوئی قدر و قیمت تھی. آج کا زمانہ ایسا ہمارا زمانہ سستی اور کاہلی اور لاپرواہی اور بے فکری نہ دین کی رغبت ہے نہ دنیا کی رغبت ہے. نہ دین کی رغبت رہی آج نہ دنیا کی رغبت رہی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ عائش پرست ہو گئے بے فکر ہو گئے غافل ہو گئے. وہ اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو گئے. وہ اس کی بنیادی وجہ ہے.
وہ زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے صف اول میں حصہ پانے کے لیے، جگہ پانے کے لیے بھاگے بھاگے آ رہے تھے. تو حضرت حذیفہ نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، حلال کے حاصل کرنے کی طرف ایسے دوڑو، حلال کے حاصل کرنے کے لیے ایسے دوڑو جیسے تم صف اول میں جگہ پانے کے لیے دوڑتے ہو. تو آج تو نہ صف اول کی طرف دوڑ ہے، نہ حلال روزی کی طرف دوڑ ہے. تو اس زمانے کے یہ حالات تھے. اس زمانے میں ان بزرگوں نے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سب بار بار ان کا نام سنتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سفیان ثوری سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ صف اول کی فضیلت کیا ہے. حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ صف اول کی فضیلت کیا ہے. تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ فرمایا، تیری حلال، تیری روٹی کا وہ ٹکڑا جو تو کھاتا ہے دیکھ کے کہاں سے آیا، پھر صف آخر میں کھڑا ہو جا، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. اس کو یہ جواب نہیں دیا انہوں نے کہ صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت یہ ہے. اس آدمی کو یہ کہا کہ تیری پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے اس کی طرف توجہ کر، صف اول کی بات میں توجہ کر. صف اول کو رہنے دے، پیچھے کی صف میں نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، پیچھے کی نماز میں پڑھ، لیکن تیری روزی جو تیرے پیٹ میں جاتی ہے، جو ٹکڑا جو تو حاصل کرتا ہے، اس کو دیکھ کے کہاں سے آیا، یہ کہاں سے. لوگ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، مسجد میں آنا عبادت ہے، لیکن حلال کمائی کی طرف ہماری توجہ ہو، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو فضیل ابن حضرت سفیان ثوری نے صف اول کی فضیلت اس کو نہیں بتائی، اس کو یہ بتایا کہ دیکھ تیری جو توجہ صف اول کی طرف ہے، ذرا ادھر سے ہٹا لے، اپنی کمائی کی طرف دیکھ، تیری کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. کمائی کے حلال ہونے کی فکر کر لے. اگر وہ حلال کمائی ہوئی تجھے پھر صف آخر میں بھی جگہ ملتی ہے تو تیرے لئے کافی ہے. صف اول میں جگہ نہ ملے، صف آخر میں جگہ مل جائے، یہ بھی تیرے لئے کافی ہے. یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو غریب چھوڑ کر جاؤ اور وہ بھیک مانگتے رہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہہ رہے ہیں، اے سعد ابن ابی وقاص، تو اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جا. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو اپنے وارثوں کو غریب چھوڑ کر جا اور پھر وہ غریب تیرے وارث لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ اچھی چیز نہیں. ہمارے بعد ہمارے بچے کسی کے سہارے رہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا تھا. حضرت قیس وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے. ان کے بیٹے کا نام تھا حاکم. وہ فرمایا کرتے تھے، دیکھ بیٹے، مال جمع کرو، کیونکہ مال سے شریفوں کو عزت ملتی ہے اور کمینوں سے بے پرواہی حاصل ہوتی ہے. انسان کے پاس اگر مال ہوتا ہے تو اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور عزت ملے نہ ملے، بڑی بات یہ ہے کہ کمینوں سے دنیا میں ہر زمانے میں کمینے لوگ رہے ہیں. اس سے بے پرواہ ہونا چاہتے ہو، اس سے بے فکر ہونا چاہتے ہو،
ان سے مستغنی ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود ہو. ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود ہونا چاہیے. یہ حضرت قیس اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے. حضرت سعید بن المسیب ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں جن کے تذکر حدیث کی کتابوں میں بارہا ملتے رہتے ہیں. فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے, نہ دین کے کام کا نہ دنیا کے کام کا. سعید بن المسیب فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے اپنے پاس مال جمع نہ کرے. مال کے جو اغراض و مقاصد آیا آ رہا ہے ان میں سب سے بڑی غرضوں میں ایک غرض یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے. مال اسی لیے کمایا جاتا ہے کہ اس سے اپنی عزت کی حفاظت ہو, اپنی آبرو کی حفاظت کرے, اس کے لیے مال ہے. تو قسم کھا کر یہ کہا کرتے تھے خدا کی قسم وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے جو اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے مال جمع نہ کرے. حضرت ابو قلابہ یہ فرمایا کرتے تھے بازار میں جم کے کام کرو, بازار میں جم کے کاروبار کرو, تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم سکو گے. جو کاروبار جو حلال کماتا نہیں وہ دین پر کیا جمے گا, وہ جم ہی نہیں سکتا. یہ ابو قلابہ کہا کرتے تھے کہ بازار میں جم کے کاروبار کیا کرو تو تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم سکو گے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے. جو لوگ جم کر کاروبار نہیں کرتے ہیں اور کسی کے سہارے رہتے ہیں وہ نہ دنیا میں پنپ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, نہ اخروی اعتبار سے وہ کسی قابل بن سکتے ہیں. یہ حضرت ابو قلابہ اپنے زمانے میں اپنے متعلقین کو یہ بات بار بار کہتے تھے. حضرت عبداللہ رحمہ اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے. حضرت عبداللہ بہت بڑے کاروباری تھے اور بڑا کاروبار تھا. اس زمانے کے کروڑوں پتیوں میں ان کا شمار تھا, بڑی تجارت تھی ان کی حضرت عبداللہ کی. اور حضرت فضیل بن عیاض تو بڑے بزرگوں میں تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ تو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں دنیا سے دور رہو, آخرت کی کمانے کی فکر کرو, اور خود تجارت کرتے ہیں, اتنی بڑی تجارت کاروبار ہے تمہارا. فرمایا فضیل تم نے یہ بھی سوچا کہ میں تجارت کس لیے کرتا ہوں, کبھی تم نے یہ سوچا میں کاروبار کیوں کرتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ میرے کاروبار کا مقصد کیا ہے. یہ کاروبار اب مال کے حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد اس کے اندر بیان فرمائے. نمبر 1 پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے تجارت کرتا ہوں کہ دنیا میں آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں. دنیا میں آنے والی مصیبتوں سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں. نمبر 1. نمبر 2 آبرو عزت کی حفاظت کر سکوں. مال کے ذریعے سے آدمی آبرو عزت کی حفاظت کرتا ہے. دنیا کے کمانے کا مقصد, دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے. نمبر 3 اپنے پرایوں کے حقوق کو ادا کر سکے. اس کا مقصد دنیا میں مال کمانے کا ایک مقصد, یہ 2 مقصد تو شروع میں ہوئے, یہ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے پرایوں کا جو حقوق ہم پر بنتے ہیں, ہر پڑوسی پر پڑوسی کے حقوق ہے, ہر رشتہ دار پر دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ہیں, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں, ہر انسان پر دوسرے انسان کے حق ہیں. میں مال اسی لیے کما رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے حقوق ادا کروں, رشتہ دار ہونے کے ناطے رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں, پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں,
حاکم ہونے کے ناطے میں اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کر سکوں، یہ میرے کاروبار کا یہ مقصد ہے. میں اس لیے کاروبار کرتا ہوں اور کوئی دوسری غرض و غایت میری نہیں. یہ نمبر 3 پر حضرت عبداللہ نے فرمایا. اور چوتھے نمبر پر یہ فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں، پرسکون طور پر میں اللہ کی بندگی کر سکوں. میرے تجارت کے، میرے کاروبار کا مقصد تو یہ ہے. یہ 4 مقاصد بیان فرمائے. اب ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کما رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم اپنا جائزہ لیں گے تو محسوس یہی ہوگا کہ ان میں سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. نہ ہمارے نزدیک بالکل کیا کہتے ہیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا مقصود ہے، نہ حق والوں کا حق ادا کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی مصیبتوں سے بچنا یہ ہمارا مقصود ہے. ہم تو آج دنیا میں جو کمانے والے کما رہے ہیں، ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ عائش کے سامان مہیا ہو جائے، ہمیں بہترین گھر مل جائے، ہمیں بہترین سواری مل جائے، ہمیں بہترین کپڑا مل جائے، ہمیں بہترین لڑکی مل جائے، اور ہمیں بہترین کھانا مل جائے. یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کمانے والے آج انہی چیزوں کو ٹارگٹ بنا کر کمانے والے کما رہے ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کو نشانہ بنا کر آدمی کمانے میں اپنی صلاحیتوں کو لگائے، بلکہ جو اغراض اس میں بیان کی گئے 7-8 اغراض و مقاصد میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھے. یہ وہ غرض ہے، وہ مقاصد ہیں کہ کمانے والے کو اس مقصد سے کمانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے کیا کہتے ہیں جمعہ میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی، اور شروع میں میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی کہ بھائی اس وقت ہماری نظریں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے، ہر ایک دوسرے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے. اس سلسلے میں بے مزاربت کے طور کی بات میں نے پچھلے جمعہ رکھا تھا. اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ ایک آدمی اپنا مال لگائے، دوسرا آدمی اپنا فن دکھائے، اپنی محنت کرے، مزدوری کرے، تو اس کو بے مزاربت کہتے ہیں. مال میرا ہوگا، کاروبار آپ کریں گے. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے مطلق مزاربت ہے اور ایک ہے مقید. مطلق اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو مال دے رہا ہوں، آپ فلاں ہی کاروبار کریں گے. میں مال دے رہا ہوں آپ کو اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی شہر میں رہ کر کام کریں گے، بلگام ہی میں آپ کام کریں گے، کاروبار کریں گے. یہ ہے مزاربت مقید. اور ایک مطلق یہ ہے کہ میں آپ کو مال دے رہا ہوں، آپ جو چاہے کام کریں، حلال کام کریں، جو چاہے کاروبار جو کر سکتے ہیں کریں، اور جہاں کر سکتے ہیں کریں. اور اس میں 1 مہینے کی مدت کہ 1 مہینے تک میں آپ کے حوالے مال دے رہا ہوں، 1 مہینے تک آپ جو کاروبار کرتے ہیں کریں، اس پر جو نفع آئے گا آدھا میرا آدھا آپ کا، آدھا میرا آدھا آپ کا. یا 1 سال کی مدت کے لیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، یہ روز کی روز دے رہا ہوں، صبح دوں گا، شام میں میری رقم واپس کرنی ہے آپ کو. دن بھر آپ کاروبار کریں، جو نفع ہوگا وہ آدھا میرا آدھا آپ کا. یہ حلال کمائی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے. ایسے کاروباروں میں برکت ہے. اصل چیز تو یہ ہے، کاروبار تو کوئی بھی کرے گا، کہیں سے بھی لے کر کرے گا. آج تو بہت سارے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ان سے کوئی ربط بھی نہیں رہتا، فون آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے پاس ہو گیا ہے، آپ کے لیے پاس ہو گیا، آئیے اور لے کر جائیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر نحوست ہی نحوست ہے، برکتیں نہیں ہیں اس میں. لیکن ہم جو بتا رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ وہ راستے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، راس المال کے لیے جو رقم لگا رہا ہے اس کے لیے بھی برکت ہے، اور جو مضارب جس کو دی جا رہی ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، کہ جو رقم لے رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے اس کے لیے بھی اس میں برکتیں ہیں.
دونوں کا فائدہ ہے. یہ وہ لائن ہے, یہ وہ طریقہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس راستے کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو مضبوط کر سکتے ہیں, مستحکم کر سکتے ہیں. الحمدللہ کچھ افراد ہمارے یہاں تیار ہیں. اگر کوئی آدمی چھوٹے موٹے کاروبار کرنا چاہتا ہے, چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے, اسے رقم کی ضرورت ہے, تو کسی نہ کسی وقت ہم سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ جو شرعی حدود ہیں ان شرعی حدود میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کو وہ رقم بھی دینے کی کوشش کریں گے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ معتمد علیہ ہو, وہ آدمی معتمد علیہ ہو. ورنہ آج کل جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں, سب سمجھ لیتے ہیں. تو آپ حضرت سے گزارش ہے, اور کل تک معتمد علیہ نہیں تھے تو آج آپ لوگ اسی ناطے اسی بہانے اپنے آپ کو معتمد علیہ بنانے کی کوشش کریں, مسجد سے اپنا رابطہ جوڑنے کی کوشش کریں, اپنے کو کیا کہتے ہیں وعدہ خلافی نہ کرنے والا بنائیں, وعدے کو پورا کرنے والا بنائیں, وفادار بنائیں. کل تک نہیں تھے, آج کریں. انشاءاللہ اللہ راستے کھولیں گے. کل تک آپ پریشان تھے, انشاءاللہ اس بہانے سے آپ آخرت بھی کمانے والے بنیں گے, اور دنیا کے مسائل کو بہتر طریقے پر, اپنے مسائل کو, نہ صرف یہ کہ اپنے مسائل کو, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس راستے سے ایسا بنائے گا کہ آپ بیسیوں کے راستوں کو, مسائل کو حل کرنے والے اللہ پاک آپ کو بنائے گا, ذریعہ اور سبب آپ بنیں گے. تو آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو معتمد علیہ بنانے کی کوشش کریں. تمام حضرات اپنا رابطہ مسجد سے قائم کرنے کی کوشش کریں, اور چھوٹے موٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم سے ملیں. انشاءاللہ ان کی کوئی نہ کوئی شکل, ہم جو ہیں ایسے احباب ہمارے پاس ہیں کہ وہ اپنی رقم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنے اس رقم سے کاروبار کریں, ان کا بھی نفع ہوگا, آپ کا بھی نفع ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.